السلام علیکم ساتھیوں، میں فیضان رضا آپ سبھی کا FR اردو کلاس میں سواگت کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنی تیاری خوب اچھی طریقے سے کر رہے ہوں گے۔ میرے ساتھیوں، اس سے پہلے والی ویڈیو میں نے قمر جہاں کی حیات و خدمات اور ان کا لکھا ہوا افسانہ، یعنی ان کی جو کہانی لکھی ہوئی تھی کٹی ہوئی شاخ، اس پر ہم نے ویڈیو اپلوڈ کیا اور آپ کو پڑھانے کی کوشش کی۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم سبھی نگار عظیم کے بارے میں پڑھیں گے اور پھر انشاءاللہ ان کی جو کہانی آپ کے نصاب میں شامل ہے اس کے بارے میں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو بس میرا اسی طریقے سے آپ سبھی ساتھ دیتے رہیں تاکہ میں ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرتا رہوں، اس کے بعد پھر اس کے سوالات و جوابات بھی حل کرا سکوں۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا سبق نگار عظیم، جو کہ آپ سبھی دیکھ پا رہے ہیں۔ ان کی حیات و خدمات کے بارے میں ہم سبھی جانیں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ نگار عظیم عہد حاضر کی نگار عظیم عہد حاضر کی ایک اہم افسانہ نگار ہیں۔ نگار عظیم عہد حاضر کی ایک اہم افسانہ نگار ہیں۔ ان کا اصل نام ملکہ مہر نگار ہے۔ ان کا اصل نام کیا ہوا؟ ملکہ مہر نگار۔ یہ سوال اکثر پوچھے جاتے ہیں ایگزام میں کہ نگار عظیم کا اصل نام کیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ملکہ مہر نگار۔ ملکہ مہر نگار یاد رکھیے گا۔ ان کا اصل نام کیا ہے؟ تو ملکہ مہر نگار۔ ملکہ مہر نگار، اس کو آپ سبھی ایک دم ازبر یاد کر لیں، یہ سوال ضرور پوچھے جاتے ہیں۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ قلمی نام نگار عظیم ہے۔ قلمی نام کیا ہے؟ نگار عظیم۔ قلمی نام بولے تو وہ نام جو شاعر یا شاعرہ اپنے شعر وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں، اسی کو قلمی نام بولتے ہیں۔ یعنی لکھنے میں جو نام آئے وہ نگار عظیم آتا ہے، لیکن اصل نام جو ہوتا ہے وہ ملکہ مہر نگار یعنی پورا نام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ وہ اردو دنیا میں مشہور و مقبول ہیں، اور یہ جو ہے نگار عظیم جو ہے وہ اردو دنیا میں بہت ہی مشہور ہے۔ اردو کے علاوہ انہوں نے ڈرائنگ اور پینٹنگ میں بھی MA کیا۔ انہوں نے اردو میں تو MA کیا ہی کیا، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ڈرائنگ اور پینٹنگ میں بھی MA کیا، یعنی جس کو چتر کلا بولتے ہیں، چتر کلا کے بھی میدان میں انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے، اور بہترین پینٹنگ یعنی ڈرائنگ نگار تھی، پینٹر تھی۔ ٹھیک ہے، کہہ رہے کہ انہوں نے سعادت حسن منٹو کی افسانہ نگاری کا تنقیدی جائزہ پیش کر کے جامعہ ملیہ اسلامیہ سے PhD کی ڈگری بھی حاصل کی۔ اب یہاں پر ایک سوال بنتا ہے کہ نگار عظیم نے PhD جو کیا وہ کہاں سے کیا؟ تو جامعہ ملیہ اسلامیہ سے۔ اور وہ PhD کس شخصیت پہ کی؟ تو کس پہ کی؟ سعادت حسن منٹو پر۔ ٹھیک ہے، انہی کے افسانہ نگاری کا تنقیدی جائزہ پیش کر کے انہوں نے کیا کیا؟ جامعہ ملیہ اسلامیہ سے PhD کی ڈگری حاصل کی۔ اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کہاں ہے؟ تو دہلی میں ہے۔ کہاں ہے؟ دہلی میں ہے، یاد رکھیے گا۔ چلیے، اس وقت خواتین افسانہ نگاروں میں ان کی خاص پہچان یوں بھی بنتی ہے کہ انہوں نے خواتین کے جذبات و محسوسات اور ان کے مسائل پر متعدد افسانے لکھے۔ یعنی کہ اب یہ جو نگار عظیم جو ہے تو ان کی خاص پہچان لوگوں کے درمیان کیوں بن گئی؟ افسانہ نگاروں میں کیوں بنی؟ کیونکہ انہوں نے جو کہانی لکھی ہے، انہوں نے جو افسانہ لکھا ہے، اس کے اندر میں خواتین کے جذبات و احساسات کے مسائل پر زیادہ تر انہوں نے کیا کیا ہے؟ قلم بند کیا ہے، قلم کو اٹھایا ہے اور متعدد افسانے لکھے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہہ رہے کہ جبر و استحصال اور موجودہ معاشرے کی انسانیت سوز و صورتحال پر انہوں نے نہایت اثر انگیز افسانے لکھے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے کہا جا رہا ہے کہ نگار عظیم کے افسانوں کا پہلا مجموعہ عکس کے نام سے۔ اب یہ سوال بھی بار بار پوچھا جاتا ہے کہ نگار عظیم کا پہلا افسانوی مجموعہ کا نام کیا ہے؟ تو عکس ہے۔ کیا ہے؟ عکس ہے، یاد رکھیے گا۔ کیا ہے؟ عکس ہے۔ ٹھیک ہے، کے نام سے 1990 میں شائع ہوا۔ کب شائع ہوا؟ تو 1990 عیسوی میں شائع ہوا۔ اس کے بعد 1999 عیسوی میں مجموعہ گہن شائع ہوا۔ 1999 میں کون سا؟ تو مجموعہ گہن شائع ہوا۔ ٹھیک ہے،
افسانوں کا علاوہ انہوں نے سفر نامے اور تنقید کے میدان میں بھی نمایاں کام کیے ہیں۔ انہوں نے افسانہ تو لکھا ہی ہے، اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا ہے، سفر نامے اور تنقید کے میدان میں بھی نمایاں کام کیا ہے۔ انہوں نے ہرچرن سنگھ چاولہ کی شخصیت اور فن کا جائزہ پیش کیا ہے۔ یہ سبھی پوائنٹس ہیں۔ آپ سے یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ نگار عظیم نے وہ کون سی شخصیت ہے یا کس شخصیت پر انہوں نے کیا کیا ہے، کام کیا ہے، تو ہرچرن سنگھ چاولہ کی شخصیت اور فن کا جائزہ پیش کیا ہے، ٹھیک ہے۔ بہادر شاہ ظفر کی شخصیت اور ان کی شاعری پر بھی ان کی اہم تنقیدی کتابیں شائع ہو چکی ہے، اور بہادر شاہ ظفر جو تھے ان کے اوپر بھی انہوں نے کیا کیا ہے، شاعری بھی کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اہم تنقیدی کتاب شائع بھی کروائی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ نگار عظیم نے گرد آوارگی کے نام سے ایک سفرنامہ بھی لکھا ہے جو خاصا مقبول ہوا۔ اب نگار عظیم کا ایک سفرنامہ، اس کا نام کیا ہے، تو گرد آوارگی، کیا بولیے گا، گرد آوارگی، ٹھیک ہے، جو ایک سفرنامہ ہے جو کیا لکھا ہے اور وہ خاصا مقبول ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ نگار عظیم کی جو کہانی آپ کی کتاب میں موجود ہے، آشیانہ، کیا آشیانہ، اس کے بارے میں ہم سبھی پڑھیں گے۔ دیکھیے آشیانہ کہتے کس کو ہے، اس کو پہلے ہم جان لیں۔ آشیانہ کا مطلب ہوتا ہے گھر۔ آشیانہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، آشیانہ کا مطلب ہوتا ہے گھر، آشیانہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، گھر، ٹھیک ہے۔ کہہ رہے کہ اپنے بڑے بیٹے سراج اور بہو عرفانہ کے ساتھ رہتے ہوئے کئی برس بیت گئے۔ یہ آشیانہ جو کہانی ہے اس میں مرکزی کردار کون ہے، سراج اور کون ہے، عرفانہ۔ سراج اور عرفانہ یہ مرکزی کردار ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ دونوں کون ہیں، سراج ان کا لڑکا ہے اور عرفانہ ان کی بہو ہے، یعنی سراج کی بیوی ہے۔ سراج بیٹا ہوا، ٹھیک ہے، اور عرفانہ بہو، ٹھیک ہے۔ چلیے، یعنی عرفانہ پھر کس کی بیوی ہو گئی، تو سراج کی۔ عرفانہ کس کی بیوی ہو گئی، سراج کی۔ کہا جا رہا ہے کہ اپنے بڑے بیٹے سراج اور بہو عرفانہ کے ساتھ رہتے ہوئے کئی برس بیت گئے تھے، ہر طرح کا سکھ چین تھا یہاں، دونوں ہر وقت ہر بات کا خیال رکھتے، ہر طرح کے عیش و آرام اور محبتوں سے نوازتے۔ دو پیارے پیارے پوتے بھی اللہ نے عطا کیے۔ عدنان تقریباً 9 برس کا ہو گیا تھا اور فرحان ابھی 5 برس کا تھا۔ عدنان تقریباً کتنے برس کا تھا، تو 9 برس کا، یاد رکھیں گے۔ عدنان کئے برس کا تھا، تو 9 برس کا، اور فرحان 5 برس کا تھا، ٹھیک ہے۔ دونوں اسکول جاتے، دادا دادی سے محبت کرتے، پوکیمان ہی مین اور بیسلٹ کے قصے سناتے، لیکن ان سب کے باوجود اندر ہی اندر ایک طرح کا خالی پن، اداسی اور اکتاہٹ سی بھری رہتی۔ کبھی اداسی گھٹن بن جاتی اور یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی کہ آخر ایسا کیوں۔ میرے شوہر برکت علی صدیقی ایک اچھے عہدے پر فائز تھے۔ ابھی جو یہ کہانی بیان کر رہی ہے وہ کون ہے، تو اس کی ساس بیان کر رہی ہے، کس کی، تو عرفانہ کی، یعنی سراج کی ماں۔ اور برکت علی کون تھے، تو سراج کے ابو تھے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری باتیں وہ کر رہی ہیں کہ میں اپنے پوتے کو کیا ہے، کہانی وہانی سنایا کرتی تھی، لیکن اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی بہو ہماری بہت عزت کرتی تھی، لیکن پھر بھی مجھے اکیلا پن کا محسوس ہوتا تھا۔ کہہ رہی ہے کہ میرے شوہر برکت علی صدیقی ایک اچھے عہدے پر فائز تھے، اپنا چھوٹا سا مکان تھا، اللہ کا دیا سب کچھ تھا، ہمارے 2 بچے تھے، دونوں کی پرورش اور اعلیٰ تعلیم میں عمر کا پہیہ اتنا تیز چلا کہ احساس ہی نہیں ہوا کب بوڑھے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ بیٹی رقیہ کی ذمہ داری سے سبکدوش ہوئے اور سراج کی بنگلور ملازمت لگی تو اکیلے پن نے گھیر لیا۔
اب بیٹا کا نام سراج، بہو کا نام عرفانہ اور بیٹی کا نام رقیہ۔ تو کبھی کبھی یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے، دیکھیے ایکسپرٹ یہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ رقیہ بھابھی کا کردار کس میں ہے، تو بھابھی جان میں، یاد رکھیے گا۔ اور پھر یہ بھی کوشچن کیا جا سکتا ہے کہ وہ کون سی کہانی ہے جس میں رقیہ بیٹی بنی ہوئی ہے نہیں؟ وہ کون سی کہانی ہے جس میں رقیہ کیا بنی ہوئی ہے؟ بیٹی بنی ہوئی ہے، یاد رکھیے گا۔ تو رقیہ کے دو کردار سامنے آ گئے، ایک میں بھابھی بنی ہوئی ہے، دوسرے میں بیٹی بنی ہوئی ہے، یاد رکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ سے سوال پوچھ لیا جائے، رقیہ کس کا کردار ہے یا کس کہانی کا کردار ہے، رقیہ کس کہانی کا کردار ہے، تو آپ بھابھی جان بولیں گے، ٹھیک ہے نہیں؟ یاد رکھیے گا۔ کرے ذمہ داری سے سبکدوش ہوئے اور سراج کی بنگلور ملازمت لگی تو اکیلے پن نے گھیر لیا۔ رقیہ اپنے خاندان کے ساتھ خوش و خرم اور آباد تھی۔ شروع میں تو جلدی جلدی بیٹی داماد آتے، لیکن جیسے جیسے دن گزرے ان کی مصروفیتیں بڑھیں تو بس بطور مہمان آتے، اور پھر سراج کی شادی ہوئی اور وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ بنگلور آباد ہو گیا۔ لیکن برکت جیسے ہی ریٹائر ہوئے، سراج اور عرفانہ ضد پکڑ کر اپنے ساتھ بنگلور لے گئے۔ کہاں لے گئے؟ بنگلور لے گئے۔ اور وہ آشیانہ جو ہم نے تنکا تنکا کر کے بنایا تھا، بیٹے بہو کی محبت میں بہت دور چھوٹ گیا۔ بیٹے بہو نے خدمت گزاری اور دلجوئی میں دن رات ایک کر دیے، دن رات ایک کر دیے۔ کبھی کبھی ہم دونوں میاں بیوی اس خدمت سے شرمسار بھی ہوئے، یعنی یہ دونوں خدمت بہت اچھا کرتے تھے، لیکن آپ سمجھ سکتے ہو کہ جو گاؤں کے بوڑھے اور بوڑھی جو ہوتی ہیں نا، اس کو اپنا گاؤں زیادہ پسند آتا ہے اور شہر میں اس کو اکیلاپن محسوس ہوتا ہے۔ جب ناشتے کی میز پر بہو سلائس پر مکھن کی موٹی تہ لگا کر پیش کرتی تو یہ بھی مسکراتے اور میں بھی ہنس پڑتی اور کہتی، پیاری بہو رانی، اس عمر میں اتنا مکھن کھلاؤ گی تو 10 بیماریاں اور پل جائیں گی اور تمہارا کام اور بڑھ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب بہو کیا جواب دیتی ہے؟ بہو کہتی ہے، اللہ نہ کرے امی جان بیمار ہوں آپ کے دشمن، ایسا نہ کہیے، اس عمر میں کھائیں گے نہیں تو طاقت کہاں سے آئے گی؟ طاقت کہاں سے آئے گی؟ کھائیں گے نہیں تو طاقت کہاں سے آئے گی؟ کیوں ابو جان؟ اور ابو جان مسکرا پڑے، ابو جان مسکرا پڑے۔ کھانے پینے اور پھل فروٹ سے لے کر روزمرہ کی تمام ذمہ داریوں اور ضرورتوں کو وہ پورا خیال رکھتے۔ کچھ وقت پوتوں کے ساتھ باتیں کرنے، ان کے کھیل سیکھنے میں گزر جاتا۔ سراج آفس چلا جاتا، بہو گھر کے اور باہر کے کاموں میں مصروف رہتی۔ نئے زمانے کی ہوتے ہوئے بھی وہ پرانی قدروں سے جڑی ہوئی تھیں۔ واقعی سراج کی پسند لاجواب تھی، دونوں میں کبھی کبھی تکرار بھی ہوتی، کیونکہ عرفانہ گھر کی نہ ہو کر ملازمت بھی کرنا چاہتی تھی، یعنی نوکری بھی کرنا چاہتی تھی، جبکہ سراج اسے غیر ضروری سمجھتا تھا۔ سراج کیا کرتا تھا؟ غیر ضروری سمجھتا تھا۔ اسے اللہ نے اچھی ملازمت اور ہر آرام مہیا کیا تھا، اور وہ عرفانہ کو خواہ مخواہ نوکری کے جوخم میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، ٹھیک ہے؟ آگے بتایا جا رہا ہے کہ ابتدا میں بنگلور آ کر ان کے ساتھ رہنا بہت اچھا اور خوشگوار لگا۔ ابتدا بولتے ہیں شروع میں ان کے ساتھ بنگلور آ کر بڑا اچھا لگا یہ بڑھیا اور بڑھوا کو۔ ہاں، نہ کھانے پکانے کی فکر، نہ دال دلیے کا حساب، نہ پاس پڑوس اور آنے جانے والوں کا جھنجھٹ۔ ہاں، لفٹ سے 7ویں منزل پر چڑھتے اور اترتے۔ کس فلیٹ میں کون رہتا ہے، کیا کرتا ہے، مردہ یا زندہ، کون جانے۔ بہت کوشش کرتی بہو کوئی کام کرنے دے، لیکن وہ ہاتھ ہی لگانے نہ دیتی۔ دل چاہتا کہ برکت اور سراج کی پسند کی ڈش میں بھی بناؤں، یعنی کھانا، ڈش بولے تو کھانا۔
बनाऊं, लेकिन इरफाना इतने प्यार से मना करती कि मैं खामोश हो जाती। क्या अम्मी जान, सारी उम्र तो हो गई आपको काम करते पकाते खाते, बस अब आपके आराम के दिन हैं। बताइए कितनी खुशनसीब वो बुढ़िया है जिसको इतनी अच्छी प्यारी बहू मिली। ठीक है। क्या अम्मी जान, सारी उम्र तो हो गए आपको काम करते पकाते खाते, बस अब आपके आराम के दिन है। सिराज बताते हैं आप बहुत काम करती थी, बहुत अच्छे खाने पकाती थी, लेकिन अब नहीं। अब मैं हूं ना, और मैं किचन से बाहर निकल आती। ये बूढ़ी बता रही है। सिराज भी इरफाना की ज़बान बोलने लगता। अम्मी आप आराम कीजिए, आप काम क्यों करती हैं? इरफाना को परेशानी होगी तो नौकर रख लेगी। ठीक है। हालांकि सफाई सुथराई, बर्तन झाड़ू और कपड़े धोने के लिए दो दो आया लगी हुई थी, लेकिन इरफाना खाना हमेशा खुद ही पकाती। खाना हमेशा खुद ही पकाती, अच्छा और जायकादार पकाती। मुझे कई मरतबा एहसास हुआ कि वह दो दो मुलाजिमाओं को पैसा जाता है। यह छोटे मोटे घर के काम तो मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन सिराज और इरफाना ने इस तरह कभी नहीं सोचा कि मैं काम करूँ। उन्हें तो मेरा आराम बेहद पसंद था। कभी किसी काम के लिए मुलाजमा को टोकती कि सब्ज़ी ऐसे धो, फ्रिज में ऐसे रखो, कपड़े ऐसे फैलाओ, सफ़ेद कपड़ों के साथ रंगीन कपड़े न धो। सिराज फ़ौरन बोल पड़ता, अरे अम्मी, ये दर्द सर आप क्यों मोल लेती हैं? इसके लिए तो आपकी बहू ही काफ़ी है। आप क्यों परेशान होती हैं? अब मैं क्या समझाऊं कि मैं परेशान नहीं हूँ। इस घर पर अपना हक समझती हूँ। यह मेरे बेटे और बहू का घर है, ये घर पराया नहीं है। सफाई सुथराई या घर के काम काज में नज़र नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? ठीक है। आखिर मैं घर की बड़ी हूँ, बहू बड़ी हूँ। बहू पर अभी से इतनी जिम्मेदारियाँ ठीक नहीं, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहती, बस खामोश हो जाती। कि दरअसल इरफाना ने अपने घर के निज़ाम और हुकूक में किसी दखल अंदाजी की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी थी। मैं शिकायत करती भी तो किसी बात की, इन दोनों ने बड़ी इज्जत मोहब्बत और एहतराम के साथ मेहमानों की तरह अपने घर में और दिल में जगह दी थी। यानी माँ पूरी कहानी बयान कर रही कि मेरे बेटे और बहू के अंदर में बहुत ही क्या अदब था। हमें कोई काम नहीं करने देती थी, हर चीज़ टाइम पर मेरे लिए क्या करती थी। जब कभी दोनों में नाराज़गी या खटपट होती तो मौका देखकर सिराज से कहती, बहू अगर मुलाजमत करना चाहती है तो करने दो, पढ़ी लिखी है, आजकल सब लड़कियां करती हैं, और फिर मैं हूं ना, घर की तमाम जिम्मेदारी मैं संभाल लूँगी। खाली ही तो बैठी रहती हूँ यहाँ, मुझे कोई काम ही नहीं। फिर दो दो आया लगी हुई है। बेटा क्या कह रहा है? नहीं अम्मी, ये मसला नहीं, इन बड़े शहरों के मसाइल ही दूसरे हैं। दिन भर बसों और ट्रेनों में धक्के खाने पड़ते हैं, और भी कई बातें हैं। और फिर खुदा न खास्ता कोई परेशानी हो तो चलो ठीक है, मेरा अब प्रमोशन होने वाला है, मेरी सैलरी और बढ़ जाएगी, और फिर कौन सा बहुत बड़ा कुंबा है हमारा। सिराज की दलाइल सुनकर मैं खामोश हो जाती और बहू भी बोल पड़ती, अम्मी आप फ़िक्र न कीजिए, उनकी अक्ल में मेरी बात आएगी ही नहीं। ठीक है। यानी इरफाना भी नौकरी करना चाहती थी, लेकिन सिराज नहीं चाहता था। दिन यूं तो बहुत आराम से गुजर रहे थे, लेकिन दिल की दुनिया डोलती रहती। बरकत भी बेटे के यहाँ बज़ाहिर और मुतमईन बज़ाहिर खुश और मुतमईन नज़र आए, लेकिन उनकी बेचैनी मेरी नज़रों से पोशीदा न थी। यानी बरकत जो थे वो सिराज के अब्बू थे,
وہ ظاہراً تو خوش نظر آتے تھے، لیکن اندرونی جو ان کے اندر میں بے چینی تھی، ایک بوڑھے کے اندر میں، دیہاتی بوڑھا جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ 10-5 بوڑھے ان کے آگے پیچھے بیٹھے رہیں اور گپے لڑائیں۔ اسے وہ ساری چیزیں شہر میں نہیں مل پاتی تھی۔ میں برکت کے مزاج کو بہت اچھی طرح جانتی تھی، لیکن انجانا سا خوف مجھے ان کے دل کے تاروں کو چھیڑنے سے روکے رہتا۔ اس میں رتی برابر بھی شک نہیں کہ ہمارا بیٹا اور بہو بہت لائق، باادب اور ہزاروں میں ایک تھے۔ ہمیں تو ان پر فخر ہونا چاہیے تھا، ان کے گن بیان کرنے چاہیے تھا، جیسے عرفانہ اپنی سہیلیوں سے ہمارے گن گاتی تھی، لیکن ہمیں اتنا موقع بھی کہاں ملتا تھا۔ یا پھر شاید ہم خود ہی نہیں سمجھ سکے کہ ہم چاہتے کیا ہیں۔ اپنا ہاتھ اختیار، اپنی بادشاہت، ہم عمر ساتھی، عیش و آرام، یا پھر اپنا پن۔ ہم سب جب کبھی ایک ساتھ بیٹھتے اور پرانی باتیں چھیڑتے ہیں تو مجھے احساس ہوتا کہ برکت کے اندر بھی کہیں نہ کہیں مایوسی پنپ رہی ہے۔ نہ جانے وہ کیا سوچتے رہتے تھے، اور پھر ایک روز وہ خود ہی بول پڑے، تھک گیا ہوں میں آرام کرتے کرتے اور کتابیں پڑھتے پڑھتے، مجھے یہاں آنے کے بجائے کہیں اور کیا کرنا چاہیے، کہیں کوئی کام یا نوکری کرنا چاہیے تھی، شاید ہم نے یہاں آ کر غلطی کی۔ زرینہ، اب بوڑھی کا نام کیا تھا؟ زرینہ، یاد رکھیے گا۔ یہ ہمارا گھر نہیں ہے، یہ تو بیٹے اور بہو کا گھر ہے۔ ہم تو اس گھر کے مہمان ہیں، اور مہمان تو دن 2 دن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، برسوں کا نہیں۔ اسی مہمانی میں 2 برس گزار دیے ہم نے، بہت ہوئے ہیں 2 برس۔ اب میں بیمار سا ہو گیا ہوں، کیا تم اپنے بیٹے بہو کو چھوڑ کر میرے ساتھ اپنے چھوٹے سے گھر میں واپس چلو گی، جہاں تم پکاؤ گی اور میں کھاؤں گا چٹنی روٹی ہی سہی، اپنا پڑوس ہوگا، شام کی محفلیں ہوں گی، اور پھر بیٹا بہو چھوٹ تھوڑے ہی جائیں گے، ہم سب آتے جاتے رہیں گے۔ برکت کی محبت، اپنائیت اور خود اعتمادی نے میرے اندر سینکڑوں چراغ روشن کر دیے، اور ہم نے پھر اپنا آشیانہ آباد کرنے کا فیصلہ لیا۔ تو میرے عزیز ساتھیو، اسٹوڈنٹ، آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ اب اس کے اندر میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عورتوں کی ذہنی فطرت کیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں اس کے اندر میں بتایا گیا ہے کہ اتنا سب کچھ عیش و آرام ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کچھ لوگ آرام پسند نہیں ہوتے، ان کو آرام اچھا نہیں لگتا۔ اور یہ تو بات بالکل حقیقت ہے اس کہانی سے، جیسا کہ سمجھ میں آیا کہ سراج جیسا لڑکا اور عرفانہ جیسی بہو شاید ہی ابھی کسی کو مل سکے۔ چلیے الفاظ و معنی کے اوپر نظر دوڑاتے ہیں۔ عطا کرنا کا مطلب ہوتا ہے دینا، فائز ہونا مطلب مقرر ہونا، عہدے پر رہنا۔ سبکدوش کا مطلب ہوتا ہے ملازمت کی مدت پوری کر لینا، فارغ ہو جانا یعنی ریٹائر ہو جانا۔ دل جوئی، خوش کرنا، خیال رکھنا، شرمسار، شرمندہ کرنا، نظام، انتظام، قرینہ، خود اعتمادی، اپنے آپ پر بھروسہ۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ جوخم، دشواری، پریشانی، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے جو پڑھا ہے اس چیپٹر میں اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، کیا ہم لوگوں نے پڑھا ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ اس کہانی میں افسانہ نگار نے خوشحال اور فارغ البال مرد اور عورت کی نفسیات کو پیش کیا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، اس میں عورت کی نفسیات پیش کی گئی ہے، عرفانہ اور اس کی ماں زرینہ کی نفسیات کو پیش کیا گیا ہے، جنہیں ضعیفی میں اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ مشترکہ خاندان میں نہ صرف کمزور معاشی طبقے کے افراد کے لیے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ اکثر صورتوں میں خوشحال افراد بھی اول اکتاہٹ محسوس کرتے ہیں، اور پھر آپس میں ناچاتی بڑھ جاتی ہے۔
برکت علی صدیقی اور ان کی بیگم کو جب اپنے بیٹے سراج اور بہو عرفانہ کے ساتھ رہنا پڑا تو رفتہ رفتہ اچھے تعلقات میں دراڑ پیدا ہونے لگی۔ افسانہ نگار نے اکتاہٹ اور یکسانیت سے پیدا ہونے والے خانگی انتشار کو کرداروں کی نفسیات کی روشنی میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ تو چلیے پھر انشاءاللہ اگلے والے ویڈیو میں آپ سبھی کو پھر نیکسٹ کلاس پڑھائی جائے گی، نیکسٹ جو آپ کا سبق ہے وہ پڑھایا جائے گا۔ اجازت دیجیے اگلے ویڈیو کے لیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔